شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب تک تم کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے یہ کہہ دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دیا ہے تمہاری خبروں سے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ ابھی یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے یا کھا رہے ہیں جبکہ تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یا آ گئے ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی برتیں تو ٹھیک ہے، آپ ان سے اعراض برتیں یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ ہے اس کا جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں۔ یہ قسمیں کھائیں گے اے یا کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان نافرمانوں سے تو راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدو لوگ کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہے اور زیادہ اس لائق ہے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش زمانہ کے، اصل میں بری گردش خود ان پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان بدوؤں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں اللہ کے قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ آگاہ ہو جاؤ یہ ان کا انفاق واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہے، اللہ عن قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جو تمہارے آس پاس کے بادیہ نشین ہیں ان میں منافق بھی ہیں۔ اعلیٰ ترین مراتب والے اصحاب کے ذکر کے بعد اب بالکل نچلی سطح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اہل مدینہ میں بھی جو نفاق پر اڑ چکے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے مگر ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈمڈ کر دیا ہے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کے اموال میں سے صدقات قبول فرما لیجئے، اس صدقے کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو ہر غائب اور ہر حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرر اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی کا ہی ارادہ کیا تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے نبی آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ تو بھلا جس نے اپنی امارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرا چاہتی ہے وہ اس کو لے کر جہنم میں۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔
یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کی قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا۔ یقیناً ابراہیم بہت درد دل رکھنے والے حلیم الطبع تھے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے دی ہو، جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے آپ کا اتباع یعنی ساتھ دیا مشکل وقت میں، بعد اس کے کہ ان کے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی یعنی ٹیڑھ پر آنے لگا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، یقیناً ان کے حق میں بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان تین پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی اور ان کی جانیں بھی بوجھ بن گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی متوجہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے۔ یہ اس لیے کہ انہیں پیاس کی مشقت اور فاقے کی صورت میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کفار کے دلوں کو جلانے کے لیے اور اللہ کے دشمن کے مقابلے کی تیاری کے لیے، اور کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے ان سب کے عوض نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ یقیناً اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور طے کرتے رہتے ہیں کوئی وعدی تو ان کا ایک ایک عمل ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ اور اہل ایمان کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ سب کے سب نکل آئیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی جماعت میں سے ہر ایک گروہ تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے اور اپنے لوگوں کو خبردار کرتے جبکہ وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچتے۔ اے اہل ایمان، جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں وہ ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ ان پر گندگی میں پر مزید گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے ایک بار یا دو بار، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اے لوگو، دیکھو آ چکا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے آپ پر تمہاری تکلیف، تمہارے حق میں آپ بھلائی کے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔
ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورۃ یونس۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ بڑی حکمت بھری آیات کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیج دی ایک شخص پر انہی میں سے؟ کیا آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اس پر کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر ممتکن ہو گیا۔ وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، پس تم اسی کی بندگی کرو، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کر دے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی برسوں کی اور تم معاملات زندگی میں حساب کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اپنی اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ان کا ترانہ ہوگا۔ اے اللہ تو پاک ہے، اس میں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی اور ان کی دعا اور مناجات کا اختتام ہمیشہ ان کلمات پر ہوگا کہ کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر جیسا کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر تو ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی، پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل بھی یا بیٹھے یا کھڑے، لیکن جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا کہ کوئی تکلیف پہنچنے پر۔ ایسے ہی مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو، اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں نبی جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ اے محمد اس کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کر دیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی یا جھٹلایا اس کی آیات کو؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے، اور یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ بہت پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا
کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی یا معجزہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی تو وہ فوراً ہی وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور ہوا چل رہی ہوتی ہے ان کو لے کر سواروں کو خوشگوار ہوا کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا کا جھکڑ چل پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً ہوں گے تیرے بہت شکر کرنے والوں میں سے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں نحق۔ جو ہی قطرے کی گھڑی ٹل جاتی ہے تو انہیں پھر دیویاں اور دیوتا یاد آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ اے لوگو تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اسے برت لو، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم تم کو بتلا دیں گے وہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اس دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جو ہم برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین کا سبزہ جس میں سے وہ کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طرح اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے اور اس کے مالک سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، تو اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیت یا باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا جیسا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اور اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، اور نہیں مسلط ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت، یہی ہوں گے جنت والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو ان کے لیے بدلہ ہوگا برائی کا ویسا ہی، اور ان پر چھا جائے گی ذلت اور نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا، گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ ہوں گے جہنمی، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ کھڑے رہو اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی، تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے اور کہیں گے ان کے شریک ان سے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، بس اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو آپ فرمائیے کیا پھر تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو وہی ہے اللہ تمہارا رب برحق۔ تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تمہارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور اسے پھر دوبارہ بھی بنائے؟ آپ کہیے صرف اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور اسے دوبارہ بھی بنائے گا، تو تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا؟ اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، اور یہ گمان کسی بھی درجے میں انسان کو حق سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور اس میں تمام شریعت کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، اور اس کے لیے بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ نہیں، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، اور اس طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ دیکھو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے۔ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو، تو کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ دیکھتے نہ ہو؟ یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے جیسے نہیں رہے، وہ دن کی ایک گھڑی وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ وہ لوگ بڑے خسارے کا شکار ہوئے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، پس انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب آیا ان کا رسول ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا نہ نفع کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ اس کو ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پہلے لا سکتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ناگہاں آ دھمکے رات کو یا دن کے وقت، تو وہ کیا شے ہے جس کے بل پر یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لا رہے ہو، اور اسی کی تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی گناہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اسے اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے تو وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کی شفا، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ جس پر خوشیاں منائیں وہ کہیں بہتر ہیں ان چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان سے کہیے تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں سے از خود کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال؟ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔
قرآن نبی نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ، اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی اچھا عمل مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے زمین میں ایک ذرے کے برابر کوئی شے اور نہ آسمانوں میں، اور نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے اور نہ ہی بڑی مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے مملوک ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے مگر وہ تو ظن و تخمین ہی کے پیچھے پڑے ہیں اور صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن بنا دیا روشن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس کے لیے کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیز جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے برتنے کی کچھ چیزیں ہیں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان کو سنائیے نوح کی خبر جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا میری قوم کے لوگوں اگر تم پر بڑا بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تو میں بس اللہ پر توکل کر لیا، بس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر اگر تم اس سے اعراض کرو تو میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی اجر تو مانگا ہی نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں رہوں۔ تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے ساتھ جو تھے کشتی میں، اور ان کو بنا دیا جانشین اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر، لیکن وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کا پہلے سے انکار کر چکے تھے۔ اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے مجرم لوگ۔ تو جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم لوگ حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں پھیر دو ان طریقوں سے جن پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے زمین میں، ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو، اور جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، اور جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، اور اللہ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار۔ تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر مگر چند جوان اس کی قوم میں سے، ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا اور یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اسی پر توکل بھی کرو، اگر تم واقعتاً فرما بردار بن گئے ہو تو
تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ اور نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اور موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زیب و زینت اور اموال عطا کر دیے ہیں دنیا کی زندگی میں، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ اے ہمارے رب اب ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ کھلم کھلا نہ دیکھ لیں عذاب علیم کو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں بھی قائم رہو، ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر یا دریا کے، پھر ان کا پیچھا کیا فرعون اور ان کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی غرض سے یہاں کے تک کہ جب اسے پا لیا اسے غرق تو کہنے لگے یہاں تک کہ جب اسے پا لیا غرق نے تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا اب تو ایمان لا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ تو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ جگہ فراہم کر دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے۔ اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور چاہے ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں جب تک کہ وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اس سے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں فوائد دنیاوی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لائیں؟ کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آیا کرتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ تو کیا یہ منتظر ہیں اس طرح کے دنوں کے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے؟ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے نجات دیتے رہتے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو، اور اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو جان لو کہ میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو پوجوں گا اسی اللہ کو جو تمہیں قبض کرے گا، تمہاری روحیں قبض کرے گا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین کی طرف یکسو ہو کر اور ہرگز نہ ہو ان مشرکوں میں سے، اور مت پکاریے اللہ کے سوا اس کو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بھی ہدایت پائے گا اپنے بھلے کو ہی ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک جائے گا تو وہ بھی اپنی جان پر ہی وبال ڈالے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، اور یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اسی کی جانب سے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں مال و متاع دے گا بہت ہی اچھا، جو ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔